بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے اس میں اسے 5 حصوں سے نوازا ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کے ساتھ نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں، اور یہ حواس فضول میں نہیں ملے بلکہ ان کا مقصد ہے جس بندے کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں، 5 حصے ہیں، ان 5 کو ملا کے میرے رب نے ان کے اوپر دل سے ایک نور ڈال کے، روشنی ڈال کے، دماغ عطا کر کے اس سب کو عقل بنایا، جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں۔ یہ ہر بندے کے پاس فطرت میں، نیچر میں، فزیکلی، جسمانی طور پہ موجود ہے۔ یہ چیزیں جانوروں کے پاس بھی ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے دوڑنا ہے، بھاگنا ہے۔ شیر کو بھوک لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے، حس اس کو جگاتی، اٹھاتی، بھگاتی۔ ہرن آگے دوڑتا ہے کہ دشمن میرے پیچھے ہے، سپیڈ پکڑتا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے۔ وہ شکار کر رہا ہے اور وہ شکار ہونے سے بچ رہا ہے، دونوں حصے جانوروں کے پاس بھی۔ وہ بھی گڑھے میں گرنے سے بچتا ہے، وہ بھی اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے کہ رب نے 5 حصے دے کے، دل کا نور دے کے، دماغ سے عقل، یہ سب عطا کر کے اسے ایک 7ویں چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ وہی ہے جسے دین کہتے ہیں۔ جانور اپنی بنیاد پہ، عقل، دل، دماغ پہ فیصلہ لیتا ہے، بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے، بسا اوقات ناکام ہو کے پھنس جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو اضافی اہتمام کیا ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے اس کے لیے وحی کو دین بنایا. اب سوال یہ ہے کہ میرے پاس آنکھ ہے، میں دیکھتا بھی ہوں، میرے پاس کان ہے، میں سنتا بھی ہوں، میرے پاس ہاتھ ہے، میں لمس محسوس کرتا ہوں، زبان ہے، ٹیسٹ اور ذائقہ میں چکھ کے بتا سکتا ہوں میٹھا ہے یا کڑوا ہے، میرے پاس ناک ہے، میں سونگھ کے بتا سکتا ہوں خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. یہ حصے ہوتے ہوئے بھی، دل کی دھڑکنیں رکھتے ہوئے بھی، دماغ اور حرام مغز رکھتے ہوئے بھی، پھر میرے لیے دین کیوں ضروری ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کو لے کے ایک بندہ ملحد ہوتا ہے. یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پہ 7.5 ارب انسانوں میں اس وقت 5.6 ارب لوگ کافر ہیں. 5.6 ارب لوگ جس سوال کی بنیاد پہ آج دنیا کفر میں قدم رکھے ہوئے ہیں، وہ یہی سوال ہے. کیا آپ نے بھی کبھی سوچا کہ ہم تھوڑے ہیں، 2.25 ارب ہیں، دین والے، کلمہ پڑھنے والے، مومنین، مسلمین، یہ باقی لوگوں نے دین نہیں لیا، ہم نے لیا ہے. تو یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ایک نہیں، 2 نہیں، کوئی 10 20 30 50 100 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام پہلے دن سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تک 1.25 لاکھ انبیاء کا بجٹ اور بوجھ اٹھایا، اس دنیا پہ ڈالا. کیوں؟ جس دن یہ سوال بندے کو سمجھ آ گیا اور اس سوال کے صحیح اور پراپر جواب تک پہنچ گیا، وہ دنیا میں کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہوگا، اس کے وجود میں دین نظر آئے گا. وہ مجبور ہو جائے گا، وہ شوق سے لے گا، وہ ذوق سے لے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مسجد پڑوس میں ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا. پھر یہ نہیں ہوگا جوانی ہے، روزہ نہیں رکھ پایا. پھر یہ نہیں ہوگا کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلتا ہے مگر کبھی حج اور عمرے کی توفیق نہیں ہوئی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ جہاد کو دہشت کہتا پھرے. جس دن اس سوال کا صحیح جواب مل گیا، بندہ اپنے رحمان تک پہنچ گیا. اور جس دن انسان کی رحمان سے ملاقات ہو گئی، یہ اس کی معراج عزت اور آبرو اور وقار اور رب کی رضا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز، سب سے بڑا گفٹ، دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ، اس کائنات کی سب سے بڑی چیز یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ رب بندے پہ راضی ہو جائے، بندہ رب پہ راضی ہو جائے. یہ 2 رضائیں مل جائیں اور محبتیں بن جائیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور جب محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے. پھر دین مزہ بنے. بھائیو دیکھیے، بس اوقات ہم مٹھائی کھاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا. میزبان کا دل رکھنے کے لیے اس نے سامنے رکھی، ہم تھوڑی لے لیتے. کبھی وہ کھانا رکھتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہمیں لینا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. چائے رکھی ہے، پینے کو دل نہیں کر رہا لیکن پینی پڑتی ہے. یہ جو زبردستی کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں مزے نہیں، ان میں مزے نہیں. جس چیز کو آنکھ دیکھے اور تڑپ اٹھے، کان نام سنے اور نام سن کے منہ میں پانی آ جائے، ناک خوشبو سونگے تو تڑپ پڑے کہ ابھی ملے، ہاتھ آگے بڑھیں، نکمے بنائیں. اور پھر یہ بندہ دیکھے کہ کیمرہ دیکھ تو نہیں رہا، جلدی جلدی اور دوسرے سے پہلے زیادہ سے زیادہ میں لے لوں، میں اٹھا لوں. شادی حال میں جب ہم پہلا کھانا لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، وہ ذوق، وہ شوق، وہ تڑپ، وہ آرزو، وہ ایک چمچ کو پکڑنے، پلیٹ کو اٹھانے اور بوفو کے قریب بیٹھ کر کے کرسی سے بھاگ کے پہنچ کر کے اس کھانے کو پہلے زیادہ سے زیادہ ڈالنے کا
جو ایک ذوق ہے، جس دن اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا، اللہ کی قسم دین چاہتوں سے لیا جائے، محبتوں سے لیا جائے۔ آج تیری میری زندگی بے کیف کیوں ہے؟ وہ پہلے لوگ، ان کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی رات، کہ محبوب عشاء پڑھ کے آئے، گھر میں 2 رکعت پھر پڑھی ہے، بستر پہ لیتے ہیں، محوے آرام ہوئے ہیں، آنکھ لگی ہے پھر کھل گئی ہے، مضطرب ہوئے ہیں، اور وضو کیا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، رات بھر رب سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے سورہ بقرہ پڑھ ڈالی ہے، رب سے محو مناجات ہوتے سورہ نساء پوری پڑھ دی ہے، اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی لذت آئی ہے کہ سورہ آل عمران پڑھ دی ہے، پھر رکوع کیا ہے تو اتنا لمبا، سجدے میں گئے ہیں تو اتنا لمبا۔ صبح لوگوں نے دیکھا تو قدموں پہ ورم تھے، کہا محبوب گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، آپ ملیں گے جنت، اور جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس، اور اس سے بھی بڑھ کے اس میں خاص مقام محمود وہ آپ کے لیے رب نے بنایا ہے، اور آپ اپنے قدموں پہ ورم ڈال رہے ہیں۔ جواب آتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، جب رب نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے تو میں اس بندگی کو ذوق اور مزے اور ٹیسٹ اور محبتوں اور چاہتوں میں لینے کا حق ادا کیوں نہیں کروں؟ حضرات آج جن دینداروں کے پاس دین ہے وہ بھی بس ایسے روکھا سوکھا بے کیف بے مزہ، مگر ان کی اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی رات۔ میں نے دن تو دن، میں نے رات بھی رب سے وصال کے لیے، ملاقات کے لیے، چاہتوں کے لیے سب کیا۔ تو آئیے اپنی زندگی کو مزیدار بنانا ہے تو آج اس سوال کا جواب ڈھونڈیے۔ کیا ہے سوال؟ دین اتنا ہی ضروری کیوں؟ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کے بغیر گزارا کیوں نہیں؟ یہ مسجدیں، یہ منبر و محراب، یہ پوری دنیا فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک آج اس صدا کو کیوں بلند کرتی ہے؟ اللہ اللہ، کیوں یہ جملہ ہے قل هو اللہ احد؟ جو یہ بولے گا وہ کائنات کے سب سے بڑے اخلاص، سورہ اخلاص کو لے رہا ہے، 3 بار پڑھے گا، رب پورے قرآن کا اجر اور ثواب لکھتے۔ الا للہ الدین الخالص، سب سے بڑا مخلص انسان کے ساتھ بنانے والا وہ رب کیوں ہے، اور سب سے زیادہ خالص یہ دین کیوں ہے؟ حضرات آئیے تڑپ کے آج کے خطبے کو خطبہ نہیں، روٹین کا جمعہ نہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی صرف کتابت فصاحت یا بلاغت کا مظاہرہ نہیں، ایک اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو کے کہ میں اس دنیا میں آیا آ گیا ہوں تو کیا کروں کہ جب واپس لوٹوں تو سرخرو ہو کے۔ آج پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے جو لوگ باہر گئے کتنی مشکل میں، کہیں فلائٹ نہیں مل رہی، کہیں کام نہیں مل رہا، کہیں بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ باہر آئے، پیسے لگا کے آئے، اگر واپس بھی گئے کامیاب نہیں لوٹے تو کیسی زندگی؟ کبھی سوچا کہ میں یہاں بھیجا گیا، جنتوں میں سے اتارا گیا ہوں، ایک جرم کی پاداش میں آیا ہوں اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہی اتاری گئی ہے، جبریل کو نازل کیا گیا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا گیا ہے، ہادی رہبر مرشد بنا کے دیا گیا ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ تیرا دشمن چھپ چھپ کے وار کرے گا، اور شیطان ہے اس کے نرغے میں نہ آنا، جاگ کے رہنا، ہوش میں رہنا، رستے سے اتارے گا، بہلائے اور پھسلائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکے دے گا، لیکن صراط مستقیم پہ چڑھے رہنا، اسی جنتوں میں واپس لوٹا دوں گا، شرط یہ ہے کہ مجھے راضی کر کے آنا، میرے سے راضی ہو کے آنا۔ حضرت دین کیوں ضروری ہے؟ زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، 6.25 ارب لوگ، یورپ جیسا ماحول، جنت نما دنیا، اللہ کے بچھائے ہوئے سبزے کے فطرتی قالین، لگے ہوئے پھول، جھومتی لہریں لیتی پانیوں کی ندیاں، وہ آبشاریں، وہ چشمے،
وہ دنیا کے سمندر، وہ ہوائیں، وہ فضائیں، وہ سردیاں، وہ برفباری، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے محبوب کیوں کہہ کے گئے کہ وہ کافر ہے؟ وہ کافر ہے، ان کا اینڈ، ان کا انجام جہنم ہے، وہ آگ ہے، وہ الہاد ہے۔ اور ہمیں کہا ہے کہ میری امت کا ماننے والا غریب ہو، مسکین ہو، حالات ایسے ہوں کہ کپڑے پرا گندا، بال پرا گندا، حال بہت برا، لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر قسم ڈال دے تو میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہ میرا ان بندوں سے تعلق ہے جو کلمہ پڑھ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں۔ کیا ہے اس دین؟ آئیے پہلی چیز، یہ دین جو بھی بتاتا ہے حقیقت بتاتا ہے، دو نمبری نہیں کرتا، بس سب سے بڑی خوبی ہے دین آپ کا حقیقی مہربان بھی، قدردان بھی، حیادار بھی، باوقار بھی، باشعور بھی، حقیقت کو حقیقت 100% شو کرے گا۔ بھائیو آپ نے رشتہ کرنا ہوگا، میں نے کرنا ہوگا، تصویر میرے پاس آتی ہے، میں اس سے تصور اور ایک امیج بناتا ہوں کہ ہم جس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں بیٹی کیسی، بیٹا کیسا، تصویر دیکھی، رنگ بھی خوبصورت، نوک پلک بھی زبردست، وقت کے اندر جو انسانیت میں حسن کے معیار ہو سکتے ہیں وہ سب تصویر دکھا رہی ہے۔ اس ذوق اور شوق کی وجہ سے جب رشتہ دیکھنے کے لیے حقیقی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کے سب سے زیادہ میگا پکسل آنکھ کے کیمرے میں، جس کے پیچھے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز آپ کو رنگ کی پہچان کرواتے ہیں، فیک نہیں ہے، دو نمبر نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ جب ان آنکھوں نے جا کر کے دیکھا تو تصویر کچھ اور تھی، تصور کچھ اور بنا تھا، حقیقت سامنے کچھ اور ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس ریل میں دیکھنا کیوں ضروری ہے رشتہ، وگرنہ تصویر پہ، ڈی پی پہ لگے ہوئے اور بنے ہوئے رشتے، جڑے ہوئے لوگ، بنتے ہوئے تعلقات، وہ بڑے بڑے ڈان، وہ بڑے بڑے شہزادے، حقیقت میں جب دیکھنے کو ملے تو پھر ساری زندگی میں نے روتے دیکھا۔ یہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا محبوب کل قیامت کے دن آپ کہتے ہیں نفسا نفسی ہوگی، آپ بھی مجھے نہیں پہچانے؟ اور دوسرا ایک اور بھی سوال کیا کہ محبوب آپ کہتے ہیں کہ انسان ننگے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کی شرم گاہ نہیں دیکھیں؟ فرمایا عائشہ کل قیامت کا منظر بڑا ہی خوفناک ہے، دنیا میں ہنسنے والے، فیک چیز لے کے چلنے والے، دین سے محروم رہنے والے، اللہ کا ڈر نہ رکھنے والے، من مرضیاں کرنے والے، جب قیامت کو آئیں گے بد نصیب، افسوس کر کے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ندیاں بن جائیں، سمندر بن جائیں، بیچ میں بحری بیڑے چل جائیں، اتنے آنسو ہوں گے ان ظالموں کے، مگر ان کے اندر چلنے والی کشتیاں، اتنے بہائے ہوئے آنسو اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے رب کا امیج، اللہ کا تصور، دین کا تصور اور کلمے کا تصور، پیغمبر کا تصور، رسالت کا تصور، عقیدے کا تصور، توحید کا تصور سب فیک کر کے مصنوعی رنگوں میں پیش کیا تھا۔ جیسے وہ تصویر دیکھ کے میں آمادہ تو ہوا، اچھا تو لگا، جب حقیقت کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بچایا کہ دوڑ جا، بچ جا، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، جو ابتدا ایسی ہے تو انتہا کیسی ہے۔ قیامت کے دن یہ رونے والوں کے آنسوؤں کی قدر نہیں، روئے گا کون؟ جس نے دنیا میں صحیح دین نہیں لیا۔ دین کیوں ضروری ہے؟ دین کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ حقیقت پیش کرتا ہے، حقیقت پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دین نے حقیقت بتائی، اللہ کے ڈر سے صرف ایک آنسو، زیادہ نہیں، رب کے ڈر سے، حق کو پانے کے لیے حقیقت کا متلاشی بن کے، کبھی بلال بن کے حبشہ سے چل کے بکتا ہوا مکے کی منڈیوں میں آ
रंग का, मोटे होठों वाला, बैठी हुई नाक वाला, चपटे पांव वाला और काली मिर्च जैसी मुरझे हुए बालू जैसा तू हो, मगर हकीकत को गले लगा ले। मैं नहीं देखूंगा कि काला है। महबूब को मेराज पे बुला के जन्नत में कदमों की चाप सुना के पूछा गया महबूब कौन है? कहा जिसने हकीकत को तलाश करते हुए कुछ भी नहीं देखा, उसने तेरा कलमा पढ़ा, नाम लिया। महबूब ये बिलाल है जिसके कदमों की चाप को हमने जन्नत की हूरों की लोरी बना दिया है। वो तेरा सलमान है, फारस से चला है, हक को तलाश करते हुए बाप छोड़ दिया, हक की तलाश में अम्मा छूट गई, हक की तलाश में भाइयों का प्यार भी गया, बहनों का वकार और मोहब्बत भी गई, रिश्तेदारियां भी गई, फिर आजादी से गुलामी में आया। मक्के से कहां कहां पहुंचते हुए वो मदीने पहुंचा, गुलाम बन के खजूरों पे चढ़ा। महबूब आए, नीचे उतरा, मालिक से पूछा कौन आया है, कौन आया है? और मालिक ने जनाटेदार थप्पड़ चेहरे पे दिया, मुंह पे छप गया, मगर थप्पड़ खा के भी वो बेमजा ना हुआ, क्योंकि हक और हकीकत और दीन की तलाश में था। जब महबूब के हाथों पे बैत की मोहरे नबूवत को देखा, सदका देके देखा, महबूब ने लिया नहीं है, और हकीकत ये है कि तोहफा दिया तो आपने ले लिया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, वो फारिस के पारसी को महबूब ने कह दिया सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये कोई और नहीं है, ये कोई गैर नहीं है, ये मेरे अहले बैत का फर्द है। ये हकीकत है। इस हकीकत को आपने पाना है। फायदा क्या होगा? हकीकत मिलेगी तो फायदा क्या होगा? आपकी बिरादरी कोई है, कमी कमीन दुनिया कहती है, छोटा हकीर समझती है, कद बुत अच्छा नहीं है, शक्ल सूरत प्यारी नहीं है, मगर दीन है, आप कामयाब। दूसरी तरफ ओदे बड़े बड़े नबी की बीवी होना इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है? सोचिए, नबी की बीवी कहती है ना दुनिया ये वजीर आजम की अहलिया है, ये खातून अव्वल, ये सदर की अहलिया है, बड़ा रुतबा है, ये एक मुफ्ती की अहलिया है, ये एमएनए की अहलिया है, ये फुलां रुतबे और ओहदे पे बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट की अहलिया है। एक डंका होता है, ये जर्नल की अहलिया है, नबी की बीवी। और बेटा होना हाकिम वक्त का बेटा शहर से गुजर जाए ना, गाड़ी प्रोटोकॉल आगे पीछे डाले और फौज कुव्वत सिपाह, कई लोगों के दिल में आता है यार साडा भी प्यो एमएनए, हमारा बाप भी अफीसर होता। ये पैगंबर का बेटा है, दीन क्यों जरूरी है? 950 साल बीवी को समझाया, 950 साल बेटे को समझाया, और जब नहीं समझे पैगंबर ने बोला, पैगंबर की बात वही होती है, दीन और हक होता है। सिलाब आएगा, तूफान आएगा, सब मिट जाएगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वही बच पाएगा। अम्मा ने बोला बेटा देख तेरा अब्बा तरखान ते है कोई इन्हें जेड़ी बनाई है भावें एवें माड़ी जी एक अद्धी चाल ची खिलर खुलर जावे, पुत चंगा ही पहाड़ ते चढ़ दे मेरी मनी। बेटे ने भी मां की ले ली, बाप की नहीं मानी, नबी की नहीं मानी, दीन की नहीं मानी, आंख की मानी, दीन की नहीं मानी। मां की आवाज जो कान में आई उसको सुना, और जो दिल ने समझा उसको लिया, पहाड़ पे चढ़ा। जो कश्ती में बैठ गए, 3 बेटे नूह अलैहिस्सलाम के बैठे, हाम भी बैठा, साम भी बैठा, याफिस भी बैठा। दीन क्यों जरूरी है? ये जो 3 बैठे थे ना, साम की औलाद हैं आप और मैं इस वक्त। पूरे बर्रे आज़म एशिया जितने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं, ये उस दीन को कबूल करने की बरकत है जो सामने अपने बाप नूह अलैहिस्सलाम के कहने पे कबूल करके कश्ती में कदम रखा था। वो कदम रखना आज उसकी बरकत से तेरे मेरे कदम चल रहे। हाम आए, अब्बू की उंगली पकड़ी, कश्ती में चढ़ा। जितना बर्रे आजम अफ्रीका में इस वक्त कलमा पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ने वाले हैं, ये उनकी नस्ल के हामी लोग हैं, हम शामी लोग हैं। पूरा यूरोप इस वक्त अगर जिंदा है, ये उनके बेटे याफिस ने, जिसने दीन को कबूल करके, बाप को कबूल करके, हकीकत को कबूल करके, पानियों के मद्दे मुकाबिल थपेड़ों में, तूफानों में, कश्ती नूह में कदम रखा था। आज सारी नस्ल यूरोप में याफिस की चल।
3 نام میں نے بتائے، چوتھے بیٹے کا نام کیا تھا جو ڈوبا تھا؟ جی بولا جا سکتا ہے، بولیے۔ باقی لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں پتا نا، ان کی کسی نسل کا پتا ہو، 7 برے آزموں میں کہیں رہتی ہو، لوگوں نہیں علم، کیونکہ وہ دین سے ہٹ کر کے مرضی پہ چلا۔ میرا رب دنیا کو دیتا ہے، دولت کو دیتا ہے، سانسیں تو ملی ہیں، مضبوط چٹانوں پہ چڑھا ہے، پہاڑوں پہ چڑھا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں چڑھا، لیکن جب دین کو ریجیکٹ کر کے دنیا کی دیگر چیزوں کو ایکسپٹ کیا جائے گا تو میرا رب وہ بھی کر دیتا ہے جو نہیں ہونے والا۔ اس لیے کبھی عہدے پہ، رتبے پہ، مقام پہ، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، بڑا رتبہ، بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ میرے رب نے رگڑ کر کے رکھ دیا۔ نبی کا باپ ہو کتنا بڑا رتبہ ہے، پتہ کیجئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ گاڈ میکر، کنگ میکر نہیں، دنیا بادشاہ بناتی ہے، یہ گاڈ میکر ہیں، الہ بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں۔ مگر آج پتہ کیجئے آزر اور اس کی نسل، اس کی ریالیٹی کا پتہ کرنا۔ حضرات پڑھیے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 بڑے کردار تھے، سیاست میں، قیادت میں، عقل میں، دماغ میں، اسٹیٹ کو چلانے میں۔ دنیا نے فرعون جیسا فرد ابھی تک نہیں دیکھا۔ ساری ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اہرام مصر جیسی تو بلڈنگ نہیں بنا سکتا۔ حامان انجینئر تھا، ابھی تک دنیا انجینئرنگ میں جو سب سے اونچی بلڈنگ بنی ہے برج خلیفہ یا جو مزید اس سے اوپر جا رہی ہے، حامان نے جو برج بنایا تھا فرعون کے لیے وہ ان سب سے اونچا تھا۔ تیر لے کے اوپر چڑھا، پیسہ کس نے لگایا تھا؟ قارون نے۔ خزانوں کی چابیاں کھچروں پہ لے کے نمود و نمائش میں نکلا۔ 3 بڑی طاقتیں اور اسٹیٹ کے پلر ملے ہوئے، 3 بڑے ستون کام کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے رب کو چھوٹا کر دو، دین کو گرا دو، وحی کو دبا دو، حق کو چھوڑ دو۔ لوگوں حق تو تیرے میرے لیے تھا، برا تو نہیں تھا، یہ تو تیرا میرا خیر خواہ تھا، دین کیوں ضروری ہے؟ ساری عقل، دل، دماغ، قوت، فوج، سپاہ فرعون نے لڑا دی، ساری انجینئرنگ ٹیکنالوجی حامان نے لڑا دی، سارا پیسہ دولت مال قارون نے لگا دیا۔ خالی ہاتھ موسیٰ اماں کے ہاتھ سے ڈالے ہوئے صندوق میں بھیجے گئے، سمندر کی لہروں اور چھلوں کے حوالے کیے گئے، اور فرعون کی اسی اپنی خوابگاہ اور محل میں پل کے جوان ہو کے تیرے رب نے ایک طرف غوطے دلوا دیے اور دوسری طرف اسی پانی سے موسیٰ اور ان کے لشکر کو نکال کے بتایا کہ دین دنیا میں کامیابی کی علامت ہے۔ بظاہر موت، بظاہر حالات خراب، بظاہر مر گئے، مٹ گئے، کچھ نہیں بچنے والا، ان کو پتھر کے زمانے میں لٹا دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو، ملینیٹ کر دو، ان کا ڈی این اے ختم کر دو، ان کی نسلیں مٹا دو۔ نمرود نے کہا تھا ابراہیم کا ڈی این اے مار دو، آگ میں جلا دو تاکہ کل کو ابراہیم کی نسل کا بچہ بھی پیدا نہ ہو، ایک ذرہ بھی نہ رہے۔ مد مقابل ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے کیا لفظ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا تھا کہ ڈی این اے مار مکا کے ایک ذرہ بھی وجود نہ رہے کہ کل کو کہیں ہم جب حل چلاتے ہیں نا، روٹاویٹر چلا کے زمین کے اندر سے گھاس، جڑی بوٹیاں جڑ سے اکھاڑ دو، کل کو اگے نہیں، فصل ہی ہونی چاہیے۔ نمرود نے کہا تھا میری فصل، کفر کی فصل، شرک کی فصل وہ اگے، توحید کا بوٹا ختم کر دیا۔ کتنی آگ جلی، سارا کچھ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی دعا کی تھی، اللہ میری اور میری ذریت، میرا ڈی این اے ختم نہیں ہونا چاہیے اور میرا ڈی این اے نمازی ہو، قیامت تک کے لیے جہاں بھی صحراؤں میں ہو، دریاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، غاروں میں رہتا ہو، اللہ کسی جگہ آبادی میں ہو، دور ویرانوں میں ہو میری اولاد، میری ذریت کو کلمہ اور اللہ توحید نصیب کرنا، نماز عطا کرنا۔ لوگوں پتہ کرو آج دنیا میں جتنے زمین پہ سجدے آتے ہیں نا، پیچھے وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم علیہ السلام کی تیرے میرے لیے وہ دعا ہوتی ہے۔ دین کیوں ضروری ہے؟
کفر نے پوری طاقتیں استعمال کر کے ڈی این اے مٹانا چاہا، نہیں مٹا۔ فرعون نے، حامان نے، قارون نے مل کے پوری طاقتیں استعمال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دبانا چاہا۔ انا ربکم الاعلی وما رب العالمین کہہ کے سوال کیے، میں سب سے بڑا رب، لے یہ تیرے رب کا خون ہو گیا، تیر خون سے خون آلودہ ہے۔ کون جیتا؟ دین، کیونکہ دین حقیقت بتاتا ہے۔ یہاں تک تو ماضی کی تاریخ، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دکھا دوں۔ ایک طرف 1000 آیا ہے، مد مقابل 313 ہے۔ 1000 ایکسپرٹ ہے، بڑے بڑے استاذوں سے جنگ کے اصول، ضابطے، قاعدے، تیر چلانے، نیزے اٹھانے۔ نیزہ اٹھانا اور چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی دفعہ اولمپک میں پاکستان نیزے کے نام پہ جس طرح مشہور ہوا ہے، تمہیں نہیں علم کہ یہ نیزہ میرے نبی کے رضائی بھائی، جسے ہم کہتے ہیں نا لنگوٹی، یہ چچا اور بھتیجے بس اوقات ہوتے ہیں، عمر ایک ہوتی ہے لیکن ہوتے چچا بھتیجے، پیار بڑا ہوتا ہے۔ ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے جناب حمزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کے جب احد کے اندر حبشی نے نیزہ مارا تھا اور وجود سے گزر گیا تھا، اسے نیزہ کہتے ہیں، اسے نشانہ کہتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ اور میرے نبی نے بدر میں 313 کھڑے کر کے کہا، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، میں نے ڈنڈا پکڑایا ہے، نہ اتنے گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں، اللہ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین پہ تیرا نام کون لے گا؟ دعا میں نے کر دی ہے، 313 کھڑے کر دیے، سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کو کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ وہ میرے نبی کی دعا ہے، قیامت تک جو ہے دین والا کاٹ بھی دیا جائے، چیر بھی دیا جائے، جلا دیا جائے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ ہار نہیں سکتے، مارے جا سکتے ہیں۔ آپ جس دن درخت کو اوپر سے کاٹتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں بڑھ دیتا ہے، میرا رب اسی درخت کے نیچے سے کچھ عرصے کے بعد جو پونپلے نکالتا ہے، وہ درخت کے ایک تنے کے مقابل میں سینکڑوں شاخیں لیتے ہیں، ہرا بھرا ہو کے نکلتا ہے۔ اسلام نے، فطرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ پوری دنیا دبانے پہ لگے، گھبرانا نہیں ہے، دین بڑا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ حقیقت بتائے گا۔ اب آئیے حقیقت کہاں کتنی ضروری ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ پتہ چلتا ہے جی میں جاٹ ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں رانا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں سید ہوں۔ میں کون ہوں؟ لوگ مجھے کمی کہتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ آپ پوچھتے ہیں ابو جی ہم کون ہیں؟ اسی رائیوں نہیں، ہم شیخ ہوتے ہیں۔ ابا جی برادری اور بھی ایک لڑی سی شیخان دیتے لطیفے ہی بڑے، ہم کون ہیں؟ ہم پٹھان ہیں۔ ابا جی آپ مڑا خان کیوں بنا؟ کچھ اور بنتا، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم آتا ہے تو سامنے سے کہتا ہے خان صاحب کیسا ہے، آتی ہے، کیوں بنی یہ باتیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم سکھ ہیں۔ ابا جی پیو اور کوئی اور قوم ویکھ لے، لوگ کی کہیں دے سکھان دا دماغ ہی نہیں ہوتا، فلان نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ فخر کون کر رہا ہے؟ سید کر رہا ہے۔ وہ جی ہم کسی کو رشتہ دیتے نہیں، لے لیں ہماری مرضی ہے۔ اچھا اب دین کے علاوہ اس کا صحیح پراپر جواب کوئی نہیں دے گا۔ تجھے حقیقت بتائے، تیرا فخر سے سر بلند نہ ہو جائے۔ پوری مجلس میں جو سید بیٹھا، معذرت کے ساتھ پوچھو، کوئی ایک آدھا سید باقی نہیں ہے، پسرور سنیے۔ باپ کی جو قوم اور برادری ہوتی ہے اولاد کی وہی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ابا باجوہ ہے تو بیٹا، باپ چیمہ ہے تو بیٹا بھی، باپ رانا ہے تو بیٹا بھی رانا، پیو سید ہوئے تو اولاد سید۔ میرے ساتھ آئیے، دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پہلا سید کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور سیدہ کون ہے؟ اماں ہوا۔ سب سے بڑا اور پہلا سید جناب آدم، پہلی سیدہ اماں ہوا۔ وہ جہاں رہے رب نے اس جگہ کا نام جنت رکھا ہے، جہاں میاں بیوی رہیں اور سیدوں کا جوڑا رہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت۔ ان توجہ ذرا جمعے دے وچ پوری بھرپور اس بات پہ لے کے آئیے۔ باپ سید ہے، اولاد سید کیوں نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو
آپ سارے ابو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ریئل ابو ہیں کہ نہیں؟ رب نے کہا باقی ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی تھی، میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں آئیے، قرآن کہہ رہا ہے، وحی کہہ رہی ہے، دین کہہ رہا ہے، تمہارا رب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، یہ جتنی کائنات ہے ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے بنایا ہے۔ مرد ہے یا عورت؟ ابو بھی سید، امی بھی سید ہے، اور وہ آپ کے بھی ابو، میرے بھی ابو، آپ کی بھی امی، میری بھی امی، تو پھر تسی تو میں سید کیوں نہیں؟ جو آدم علیہ السلام کو اپنا ابو اور حوا کو اپنی امی اور ان کو سید بھی مانتے ہیں، میں تو بھاجی سید ہے گا، قوم رنداوا ہوئے گی جٹ ہوں گے، لیکن میری اصل تو سید۔ ایسے تو ایسا سے کم تری کا شکار ہو گیا، اگر باپ آدم ہے، ماں حوا ہے، دونوں سید ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، رب کو گواہ بنا کے ہاتھ اٹھائیے ہم سید ہیں۔ میں نے کوئی نسل نہیں بدلی، دین نے حقیقت بتائی۔ اگر آپ نے یہ نہ مانا تو دوسری طرف آئیے، میں ڈاکٹر بھی بننا چاہتا ہوں، میں سائنسدان بھی بننا چاہتا ہوں، میں فضاؤں میں جانا چاہتا ہوں، میں کہکشاؤں پہ کمندے ڈالنا چاہتا تھا، میں چاند پہ پلاٹ خریدنا چاہتا تھا، میں وہاں رہائش کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم میں سائنس رکھی، بائیو پڑھی، کیمسٹری پڑھی، میتھ کو دیکھا، سائنسی مضامین پڑھے، فزکس کو کھنگالا۔ پتہ ہے مجھے امیج کیا دیا گیا کہ انسان جو ہے ڈارون کے نظریے کو پڑھایا، بڑھایا، اٹھایا گیا، کہنے لگے کہ آپ کا اور میرا جد امجد بندر ہے، بندر، آپ کا اور میرا جد امجد کون ہے؟ بندر۔ سوال پیدا ہوا، میں نے سوال کیا، میرے ٹیچر ہیں سید اختر حسین ہیں، بائیو پڑھا رہے ہیں، ڈارون کا نظریہ ہے، 70-72 کی کلاس ہے۔ کہا بیٹا دیکھیے ہم سب پہلے بندر تھے، ہمارے ابو بندر ہیں، ہمارے پورے چہرے پہ بال ہوتے تھے۔ پہلا سوال آیا وہ جو چہرے پہ بال تھے وہ کیسے اکھڑ گئے؟ کہنے لگے وہ جنگل میں بیٹھے تھے، کہیں کسی بوٹی کو پکڑا، رگڑا، وہ ہیئر ریموور تھی، اس کی وجہ سے ہاتھوں کے بال جڑ گئے، وہی پکڑ کے منہ پہ مارا تو بال ایستا ایستا جڑتے جڑتے کم ہوتے، اسی لیے آج ہیئر ریموور کریمیں ہیں اور ہمیں یہ بال اتارنے پڑتے ہیں، چہرے پہ آ جاتے ہیں، لہذا جب آئیں تو یہ داڑھی بھی اتار دو، مونچھیں بھی اتار دو، یہ جو ہے نا ساری نوک فلک سوارو، لیکن اصل ہمارے ابو بندر ہیں۔ دل مطمئن نہیں ہوا کیونکہ آنکھ دیکھتی ہے، کان پوچھتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، دل دھڑکتا ہے، زبان سوال کرتی ہے۔ اگر وہ ہمارے ابو ہیں تو ہماری دم کہاں گئی؟ استاد جی جواب دیتے ہیں کہ بیٹھ بیٹھ کے نا کسی کی رگڑی گئی، کسی کی 2 درختوں میں آئی ہوا چل رہی تھی، چینچی ہوئی، رگڑے گئے، کٹ گئی، کہیں کچھ ہوا، کہیں کوئی پیچھے سے جانور آیا وہ کھا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سکڑتی گئی۔ بطور دلیل کہنے لگے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے دمچی کی آخر میں سوراخ ہوتا ہے، علامت ہے کہ یہاں پہ پہلے دم تھی۔ ہم نے کہا کہ سائنس ہے، مشاہدہ کرتی ہے، پھر چلتی ہے، پوچھتی ہے کیا ایسے تھا، ایسے ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ 72 لڑکے کلاس کے اور 73ویں ٹیچر، مشاہدہ ہونے لگا ہے، پیچھے کمرہ ہے سائنس روم کا، آئینہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ جاتا ہے اپنے اس حصے کو ننگا کر کے آئینے میں منہ موڑ کے دیکھتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں اپنا اپنا مشاہدہ لکھ کے پرچی میں چٹ میں جمع کروا کر 73 میں سے استاد جی سمیت 7 لوگوں کے وہ سوراخ تھا، چھوٹا سا نشان 7 لوگوں کے تھا، باقی 64 لوگوں کے نہیں تھا۔ اب جمہوریت اور مشاہدے کا جو رزلٹ آنا چاہیے اسی کلاس میں ہوتا ہے کہ سر اگر ہم بندر کی اولاد ہوتے، وہ ہمارا باپ ہوتا، ہماری یہ دموں کی علامتیں ہوتی تو یہ نشان باقی رہتے۔
سب کے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ مان لو کہ جتنوں کی علامت ہے وہ اس کے ہوں گے، باقی نہیں۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا، دین سے پوچھا حقیقت کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، رب نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ الہاد کہہ رہا تھا کچھ نہیں تھا، ایسے آٹومیٹکلی بن گئے، کوئی جانور، کوئی سور، کوئی خنزیر، کوئی کچھ بنا، کوئی بندر، کوئی آل، کوئی اولاد بنا۔ رب نے کہا ہم نے تمہیں انسان اول سے بنایا، انسان ثانی سے بنایا، پہلا آدم دوسری حوا سے بنایا، ان کی پشت میں ہم نے پانی رکھا، باپ کی ماں کی سینے کی ہڈیوں میں پانی رکھا، دونوں کو ملایا، اچھالا، مائع دافق بنایا، رحم میں پہنچایا اور رحم کی دیوار سے چپکایا، پھر ہم نے اس کو آگے مزغہ بنایا، مرحلے بناتے بناتے ہم نے مکمل انسان بنا کے اس مارکیٹ میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ مجھے دین نے بتایا کہ میں آدمی ہوں، مجھے دین نے بتایا کہ میں انسان ہوں، مجھے دین نے بتایا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے دین نے بتایا کہ میرے باپ سید ہیں، میری اماں سید ہیں۔ باقی جتنی ذات پات برادری پہ فخر ہے وہ صرف ایک پہچان کی حد تک ہے، پیشوں کا اعتبار ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تیرا سید ہونا ہے۔ پوچھا گیا سید کون ہے؟ کہا المہاجر من ہاجر عما نہی اللہ عنہ، اللہ جس چیز سے روکیں جو اس سے رک جائے، باز آ جائے۔ گناہ سے روکا تو گناہ سے روکے، شراب سے روکا تو شراب سے روکے، اور زنا سے روکا تو زنا سے روکے، جھوٹ سے روکا تو جھوٹ سے روکے۔ جتنی بھی غیر معقول پرسنالٹی کو گرانے والی چیزیں تھی، دین اس سے روک کے تیرے مورل کو، اخلاق کو، کریکٹر کو بلند کر کے اتنا اونچا کرتا ہے کہ تو زمین پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اس کی ایک نیکی بناتا ہے تو زمین سے آسمان جتنی مسافت، جتنا تیرا گریڈ اونچا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسے درجہ کہتے ہیں، اسے نیکی کہتے ہیں، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ دین تجھے میری اصل کی حقیقت بتاتا ہے، سمجھ آئی؟ بڑا فرق ہے۔ اور آئیے، میں نے دنیا سے پوچھا کائنات کیسے بنی، خالق و مالک کون ہے؟ آج 70% بندے جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں، رنگ بھر کے کہہ رہے ہیں جناب یہ حسن، یہ جمال، یہ ہوائیں، فضائیں، یہ پھول، ان کی کٹنگ، یہ پتیاں، یہ جتنے جوار باجرہ، ان کے پھل، یہ جنگل، یہ باغات، سب ایک جھٹکا ہوا، دھماکہ ہوا۔ کوئی جگہ گہرے ہوگی، گہری ہوئی تو پانی اوپر آ گیا، وہ دریا بن گئے، وہ چل پڑے، وہ سمندر بن گئے، یہ جو ہے اوپر کو ہو گئے پہاڑ بن گئے، یہ نقشے بن گئے، کوئی درخت، کوئی یہ بن گیا۔ لیکن جب میں نے وحی سے اور دین سے پوچھا کہ کائنات کیسے بنائی تو کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمانوں کا خالق بھی تیرا اللہ، زمینوں کا مالک بھی تیرا اللہ، اس کو بچھانے والا بھی تیرا اللہ، پانیوں پہ ٹکانے والا بھی اللہ، امن جعل الارض قرارا، اس کو پانی پہ رکھ کے بیلنس کرنے والا۔ فٹ بال بیلنس نہیں ہوتا پانی میں کہ اوپر آپ کھڑے ہوں، پوری مخلوق کو چڑھانے والا اللہ، اس کے اندر پیٹ میں خزانے ڈالنے والا اللہ، تیرے لیے تیل، ہوا، پانی نیچے رکھنے والا اللہ، سسٹموں کو چلا کے اٹھا کے تیری روٹی رزق اور جانوروں کے لیے چارہ، تیرے لیے دودھ سب دینے والا اللہ، آسمانوں سے برکت اور نیند اٹھانے اتارنے والا اللہ، پانی کی بوند بنا کے ہائیڈروجن کو 2 حصے کر کے آکسیجن کو 1 حصہ ڈال کے پانی کی جیسا محلول اور مائع بنانے والا اللہ، اس کی 3 حصے زمین پہ رکھنے والا اللہ، اس کو اچھالنے والا اللہ، کلوریڈیشن کروانے والا اللہ، آبی بخارات میں تبدیل کرنے والا اللہ، بادلوں کے ٹینکر میں بھرنے والا اللہ، روٹ دے کے ان کو بغیر پائلٹوں کے چلانے والا اللہ، زمین کو جغرافیائی یوں ڈھلوان میں جنوب سے نیچے اور شمال میں اونچا کرنے والا اللہ، پہاڑوں پہ لے جا کر کے پانی ڈال کے سورج کو دور کر کے گلیشر بنا کے تودے بنا کے جمانے والا اللہ، جتنی جتنی ضرورت سورج تھوڑا تھوڑا قریب کر کے پگھلا کے وہاں سے ندی نالے آبشار دریا نہریں بنا کے تیرے علاقے میں پہنچا کے تیری فصلوں کو پانی دے کے اضافی پانی پھر سمندر میں ڈال دینے والا اللہ، پورے سرکل کو چلا کے الشمس والقمر بحسبان، ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھنے والا اللہ، دلیل دینے والا۔ یہ ہے دین، تجھے حقیقت بتائے گا۔ وہ تصویر جو 3200 کیمروں کے
سینکڑوں اس کے اوپر فلٹر مار مار کے ایک جعلی سا حسن پیدا کر کے دل کو فریفتہ کر کے لبھا دینے والی بنا کے، مگر جب حقیقت دیکھی تو رشتہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تیرا رب تجھے ایسا ریل مسلمان اور انسان بنانا چاہتا ہے۔ بلال بن کے آ جا، ریل بن کے آنا، جنت بھی تیری، حوریں بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، میں بھی تیرا، میری رضا بھی تیری، بھی تیرا، میرا سایہ بھی تیرا، یہ میرے محبوب بھی تیرے، کوثر کا جام بھی تیرا، کامیابی بھی تیری، نوید بھی تجھ کو، نبی کے جھنڈے کا سایہ اور علم بھی تیرا، سب تیرا۔ لیکن یہ کام کر کے ایسے کر کے یہ حقیقت اپنا کر کے حضرات، اس لیے دین ضروری ہے، اس لیے دین ضروری ہے۔ کرونے نے بڑا سمجھایا، کیا اہم ہے کیا غیر اہم ہے، بڑی سمجھ آئی۔ ان میں سے پہلی چیز ہمیں جو ملی، اپنی بوتھی کے اوپر بتھاڑی چڑھانی چاہیے۔ بتھاڑی سمجھ جس کا بوتھا ہے، یہ ہم پہلے حالانکہ آپ اس کی ماں کا رب نے بنایا اس کے لیے تھا، لیکن رب نے کہا گائے بھی میں نے تیرے لیے بنائی، بچڑا بھی تیرے لیے بنایا، دودھ بھی تیرے لیے بنایا، میں نے یہ اوپر اور خون کے بیچ میں سے گزار کے کشیر کر کے سمیل بھی پیدا نہیں ہونے دی، رنگ بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ خون کا رنگ لال ہے، اوپر کا رنگ جو ہے تیرے سامنے ہے، میں نے ٹیسٹ بھی نہیں خراب ہونے دیا، خالص دیا کنوں تک تجھ کو۔ اب جب آگے آیا دنیا کہتی ہے، دنیا کہتی ہے، دنیا کہتی ہے دودھ کا کانا کرنا غربت کو دودھ۔ میرے ایک دوست ہیں شکر چڑھ کے تھے، فیصلہ بات کا حالات بڑے ماڑے تھے۔ اللہ کسی پہ بھی لے آتا ہے۔ سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھروانے کے 5 روپے بھی نہیں ہوتے، ایسے حالات۔ بڑے کاروبار کیے، کوئی مزہ نہیں آیا، دن بدن نیچے نیچے نیچے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے۔ ایک دن ایک دوست نے پوچھا، یار کوئی کام ہی دسو، کوئی وظیفہ دسو، اللہ برکت پائے۔ کہندا یار وظیفے تو مینوں نہیں آندے، مولویاں نوں پوچھ لو۔ میں تینوں ایک مشورہ دینا کہ دودھ بیچنی شروع کر، اڈا لا شروع کر لی۔ 6 مہینے کے بعد میں نے ایک دن دیکھا، ملاقات ہوئی، جب پہلے ہوئی تھی تو یہی پوچھ رہے تھے کی کرا۔ 6 مہینے کے بعد دیکھا تو ٹینڈ کروائی گئی، بھاجی کو بہت ہی گرمی لگ گئی۔ کہتا نہیں جی گرمی نہیں، مولا دا کرم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی عمرہ کر کے آیا۔ میں کہا لاٹری کدھروں نکلی؟ کہتا جی لاٹری نہیں، اللہ دا شکر ہے کام کیتا ہے۔ وہ بھی کون سا کام کیا؟ جی دودھ کا۔ کہا یار بڑی برکت ہے دودھ سے۔ کہتا جی واقعی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا دودھ لے 1 کلو، 1 من لے، من پانی ڈال، من برف ڈال، دودھ کو بھی چھوڑ، یہ ملا وہ ملا، حتیٰ کہ بال صاف کرنے والا پاؤڈر بھی ڈال دے، جب تک سفید ہے دنیا لے لے گی، ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، مال بنا، کوٹھیاں بنا، ادارے بنا، زندگی چلا، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوگا جی تینوں اور کسے نہ لگے۔ میں نے دین سے پوچھا، دین کہنے لگا تھنا تک اسی خالص دیتا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ مرچ تجھے پودے تک خالص ملی ہے، سبز دی ہے، سرخ ہے تو تب بھی خالص، پیکنگ بھی رب کی جینوئن۔ آگے تو اس کو پیسنے کے بعد ملاوٹ کر کے دھوکہ دے تو تیری مرضی۔ ہم نے کھیوڑا کے پہاڑوں میں نمک رکھا ہے خالص، پیسنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دے کے دنیا کہتی ہے یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، یہ بزنس کے اصول ہوتے ہیں، یہ بولنے ہوتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، 1 من کو 10 من بنا کے بیچ، زندگی میں برکت، یہ وہ مال دولت ملے گا۔ دین نے کہا نہیں، من غشنا فلیس منا، تو نے 1 قطرہ بھی 1 من دودھ میں پیشاب کا ملایا جیسے وہ صحیح نہیں، ایسے 1 بھی قطرے کے برابر صحیح چیز میں تو نے 2 نمبر چیز ملائی تو پھر تیرا دین بھی نہیں، تیری دنیا بھی نہیں، وقتی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھ یہ برکت ہے۔ برکت کیا ہے؟ کہا اللہ سے برکت مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی سائنا و ممتنا، اللہم بارک لنا فی حیاتنا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی اولادنا۔ اللہ دنیا کی ہر چیز میں برکت، حتیٰ کہ شادی بھی ہوتی ہے تو دعا کیا ہے؟ دنیا نے کہا کہ شادی کرو پہلے ٹول بجاؤ، چمر کھیڑو تو لڈیاں پاؤ، ڈانس کرو، یہ کرو وہ کرو، لوکاں نو گج بج کے آؤ پتہ لگ جائے۔
یہی ہے نا، یہ دنیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ امیج دیا کہ شادی ایسی ہوتی ہے، لہٰذا کوئی گھوڑی پہ چڑھا، کوئی گھوڑے پہ چڑھا، کوئی کھارے پہ چڑھا، کوئی مایوں پہ چڑھا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کوئی نئے انداز میں آیا، کوئی ہیلی کاپٹر سے اتر کے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی چھلانگے لگاتا آیا، کوئی ڈھول بجاتے آیا، کوئی میوزک اور گانے چلاتا آیا، بڑا کچھ ہوا۔ میں نے پوچھ لیا، سس میری کہنے لگی کہ پوت بھابیاں گنا میں منہ کنگڑیاں پا کے چپ کیتے نہ جو گج وج گیا۔ میں گاجے باجے والوں کو ٹر گیا، یار ادھروں دی ڈیمانڈ ہے تے کی لو گے؟ انہوں نے بتایا۔ میں نے پوچھا پھر یہ چاکھو گے کی ایڈا کیڑا ہے؟ میں کہ میری ساس نے کیا گاجے باجے کے آئے کنگڑیاں بھابیاں وہ منہ پا کے۔ پھر جو انہوں نے بتایا وہ کمال۔ کہندے جی اسی اینی فیس لینی ہے، اس لیے لینی ہے کہ اسی پہلے تہاڈے نوں جا کے کہنا ہے انہاں پورے محلے نوں کیا کہنا ہے، دینی ہے کہ نہیں۔ 500 بندہ نال لے کے آئے۔ یہی ہے نا تیرا میرا امیج دنیا جو دے رہی ہے۔ یہ ہے خوشی، روز روز نہیں ہونی، کھا لے پی لے کما لے گا لے سنا لے۔ پھر اسی تھوڑا جہا نخرا کرتے ہیں نا کڑی اللہ ہو جاواں گے، ادھروں بھی تو لینیاں میریاں نہیں دینی 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 دینی۔ نبی کا ممبر ہے، ساری زندگی سنا، پھر آپ کی طرف سے کہیں گے لے کے جانی لے کے جانی، نندنی نندنی لے کے جانی دینی ہے کہ نہیں؟ جب نکاح ہو جائے گا گاڑی میں بٹھائیں گے، پھر اسی تانے دے دے کے کہاں گے تو ساڑی ٹون تے ڈگا اے ہویا گج وج کے لئی گج وج کے لئی گج وج کے لئی۔ اس کی فیس لینی ہے جی، وہ پیپنی والا اس کو کیوں، وہ کیا کہے گا؟ وہ جی اسی پھر تو انہوں تھوڑا جا چھیڑاں گے بھی صحیح نہ تینوں لاڑا کنہ بنایا پوت نہیں دیا۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے خوشی، یہ ہے شادی، یہ ہے خانہ آبادی۔ بھوت آئیں گے، بھوتوں کی بارات آئے گی، چھوٹے بھوتنے ہوں گے، بچی بھوتنیاں ہوں گی، بڑے جو ہیں یہ جن جنات آسیر ہوں گے، یہ ان کے لوگ ہوں گے، گلے میں ڈھول ہوگا۔ پھر پوری زندگی میں نے شادی کے بعد پوچھا سناؤ پاجی کداں دی جا رہی شادی؟ کہندا جی گل چ پائے ڈھول بجانے پے۔ ہن جیڑا مینوں کہندا تینوں کنے کہیا سی؟ میں نے جب دین سے پوچھا آواز آئی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اور میری قوم کے جوانوں، جب اللہ طاقت دے، قوت باہ دے، قوت فیصلہ دے، قوت ارادی دے، اللہ جو ہے وہ سمجھداری دے دے، تجھ کو میچیور پن دے دے، شادی کر جوڑا بنا۔ کیسے بناؤں؟ کہا میں نے علی اور فاطمہ کا بنا کے دکھا دیا، رضی اللہ عنہما ایسے بنا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، سادگی ہے، مہر مہنگا نہ کرنا مگر دینا ضروری ہے ہمت کے مطابق۔ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، ایجاب و قبول ہو جائے تو بھی کافی ہے، خطبہ سنت نکاح والا آ جائے تو بہت اچھا۔ اگلے دن اللہ جتنی ہمت دیتا ہے ولیمہ کر لینا۔ اپنی ہمت نہیں ہے، ادھار اٹھانے کی ضرورت نہیں، یاراں نوں کہنا یار گھر جو پکا جنا۔ ایک کہندا جی گوارے دیاں پھلیاں پکیاں، دوجا کہندا بھاجی ٹینڈیاں پکیاں، تیسرا کہتا جی اسی تے راتی دال بنائی سی، چوتھا کہتا ہے جی یہ بنا ہوا ہے، وہ یار لے آؤ۔ کوئی ناز نہیں، کوئی نخرہ نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں۔ یہ میں کائنات کے سب سے بڑے حسین لاڑے کی شادی کا ولیمہ دکھا رہا ہوں۔ مسجد چاہ جو مسجد نبوی میں آ گئے، نیچے کپڑا بچھایا گیا، اوپر جو جو لے کے آئے تھے رکھا، بسم اللہ پڑھ کے سب نے کھایا۔ تیرے میرے نبی اگر نظر اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ ایک دفعہ اللہ کو کہہ دیتے جنت کے پھل اور وہاں کے جو ہیں وہ روز بروز گزر آتے، مگر تیرے نبی کا ایسا ولیمہ بتا کے دکھا کے کروا کے پریکٹیکلی بتایا کہ دین ریالٹی ہے۔ جس پانی میں ہو جتنی چادر ہے اتنے پاؤں کھولو، اوکھے ہو کے پھا لین دی لوڑ کی ہے کہ مڑ کے سارے اپنے گھروں کریں تے تواڈے پیچھے کتے ٹینٹاں لے کتے کوئی بل دو اور کئی سال اسی چکر میں لگ جائیں، اور بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ تو مینوں آ کیا سی دیتا نہیں، اور یہ ساری جھوٹ اور فیک نہیں، ریالٹی پہ مبنی۔ تزوجوا الودود الولود۔ بھائیو دین حقیقت ہے۔ دنیا کہتی ہے لب کی شادی کر لی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ دین کہتا ہے ماں باپ کا تجربہ بھی زیادہ، سمجھ بھی زیادہ، جہاں بینی بھی زیادہ، دھکے بھی زیادہ کھائے، تو صرف 3 چیزوں پہ مر جائے گا۔ جیسے بچوں کو میں ساتھ لے کے گیا گاڑی،
ایک گاڑی پہ بار بار ہاتھ رکھیں بابا یہ لے لیں، رنگ پیارا تھا. میں نے سائیڈ پہ کر کے پوچھا میکینک کو ساتھ لے کہندے پاجی یہ نام اندر انجن والا معاملہ ٹھیک نہیں، بچے کہیں کوئی نہیں، کوئی رنگ پہ مر گیا، کوئی ریٹ پہ مر گیا، کوئی برانڈ پہ مر گیا. تیرا میرا برانڈ ہے برادری، مال پیسہ مربے، یہ تیرا میرا سٹیٹس اور نام اور ریٹ ہے. دنیا مہنگی چیز پہ مر رہی ہے. یہ سوٹ کتنے کا ہے جی؟ 500 کا. لوکی کی کہن گے ڈیل کا بندہ ہے، یہ کتنے کا ہے؟ یہ جی برانڈڈ ہے، یہ ہے، اور اس کا سادہ کپڑا جو ہے نا وہ 15,000 کا. لوکی کہن تو صحیح نا چودھری قیمتی. وہ بھی اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ گٹر کا منہ کھولنا، اوپر کستوری کا لیپ کیا ہوا تھا اور بڑے پرفیوم چھڑکے ہوئے تھے، بڑا حسین و جمیل بنایا تھا، گلاب کے فریش پھول سجائے ہوئے تھے. لیکن جب ڈھکنا اٹھا تو اندر سے گندگی نکلی. اتو جنہ مرضی چنگا پا جے اندر بندہ چنگا نہیں دکھائے. اگر دین نہیں تو اندر کا بندہ کبھی چنگا نہیں ہو سکتا، گندے کا گندا رہتا ہے. اس کی صفائی کرتا ہے تو دین کرتا ہے. دن میں 5 بار وضو کر، عقیدے میں پہلے بسم اللہ پڑھ، تو پہلے مسواک کر، تو نہا کے تو اچھے کپڑے پہن کے نئے نہیں ہیں تو دھو کے پہن کے پیاز کھا کے نہ ہے حلال مگر سمیل آئے گی، سمیل آئے گی. میں ایک کورس میں تھا، ریفریشر کورس، اس کو ٹاپ کیا تو مجھے اس کی سندیں لکھنی تھی. عرب سے آئے ہوئے 7 بڑے شیوخ اور فضائل جو ہے وہ دکاترہ PhD ڈاکٹر، تو مجھے پوچھنے لگے کہ شادی ان کا ایک موضوع ہوتا ہے. پھر بتایا تو میز کے اوپر کھانے میں سلاد میں پیاز بھی تھا. تو مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کھا لے یہ شادی کے بعد پھر نہیں کھایا جائے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی سامنے والے نے چنگا نہیں لگتا. یہ دنیا اس لیے ہے کہ سامنے دیکھ تیرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. بس یہ دین ہے. دنیا میں اپنوں کے لیے بنے اور سمرے اور رب کے لیے وضو بھی نہ کرے. اللہ کہے جب تو وضو کرتا ہے مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہوں. جب تو وضو کرتا ہے نا، میل اتری ہو یا نہ اتری ہو، تیری ایڑیوں کی صفائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میں تیرے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہوں. اور جب قیامت کے دن آئے گا، دنیا میں تجھے سونا ملا ہو یا نہ ملا ہو، جہاں جہاں بھی وضو کا پانی ٹچ کیا ہو تو نے میرے لیے کیا تھا نا، بسم اللہ کہہ کے کیا تھا، میں وہاں جنت کے سونے کا زیور پہنا کے یوں چمکا دوں گا، یوں چمکا دوں گا. جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے یقین نہیں آیا، بچہ تھا، کہ قیامت کے دن مومن نبی کے امتی ساری امتوں میں سے پہچانے جائیں گے ایسے جیسے حرم محجلین کالے گھوڑوں میں سفید پیشانی والا گھوڑا پہچانا ہے. مثال سی لیکن ایڈی کو سمجھ نہیں آئی. میں جب ڈرائیور بنانا GT روڈ پہ ملتان سے لاہور آنے کے لیے، میرے اگے ٹرک لگا لکھیا سمندری، میرا سونا شہر سمندری. وہ بچارے دے پیچھے کوئی ریفلیکٹر ٹیپ نہیں، کوئی بتی نہیں، پھٹے لگے، پیڑا حال سمندری، اپنی لائٹوں سے بھی نظر نہیں آ رہا. ایک اور ٹرک آیا، لائٹ جلائی تو جیسے دلہن بن کے آ رہی ہے، سجی سمری. میں نے پوچھا یہ کہاں کا؟ کہنے لگے جی کوٹا دے پٹھانا دا ٹرک. سمجھ آ گئی. رات کو سفر کرتے جیسے پریاں زمین سے اتر آئی، پوری گاڑیوں میں سے بغیر نمبر دیکھے، بغیر نام دیکھے، صرف ان کی رنگت، ان کی چمک زرق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی پٹھان کی ہے، کوئٹے کی ہے. تیرے نبی نے کہا پورے نبیوں کی امتیوں میں میری امت وضو کرنے والی پوری امتوں میں سے سونے زرق برق اور نور کی وجہ سے پہچانی جائے گی کہ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. دین اس لیے ضروری ہے. دین لڑنے کے لیے نہیں، لڑائی سے روکتا ہے. قتل کرنے کے لیے نہیں، قتل و غارت سے روکتا ہے. فراڈ کرنے کے لیے نہیں، اس سے روکتا ہے. جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، اس سے منع کرتا ہے. کردار خراب کرنے کے لیے نہیں، کردار بنانے کی ترغیب دیتا ہے. اس لیے ہر مثبت چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اس کی طرف دین بلاتا ہے، اور ہر منفی چیز جو تیرے میرے رویے، کردار، کریکٹر، معاشرے، سوسائٹی، افراد کو خراب کر سکے اس سے وہ منع کرتا ہے. یوں بڑھتے چلے جائیے اصل سے لے کے فصل تک. دنیا کہتی ہے تیرے پاس 2 ارب روپے ہے،
1 کروڑ دے کے کسی کا نطفہ لے کے اپنی بیوی کے جو ہے وہ ریم میں رکھوا کے باہر جرمن میں جا کے وہاں سے آتے ہوئے کاکا لے کے آ کے کہہ دے جی ہمارا جنمن ہے. شریعت کہتی ہے دنیا نہیں جانتی، تیرا رب تو جانتا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، تو نے تنہائیوں میں جو کچھ کیا ہے کوئی اور نہیں دیکھتا، تیرا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ڈر پیدا کر لے، ریئلٹی آ جائے گی، اصل ہوگی. یہ منع ہے، یہ حلال نہیں ہے. ایسی اولاد لے بھی لی تو تیرے کام کی نہیں ہے. اپنا رب دے تو لے، نہ ملے تو نبی بھی 86 سال رب حبلی من الصالحین کہتے گزار دے. 2 نمبری نہیں کرنی، ملنگ بن کے یا کچھ اور کر کے لوگوں کو یہ نہیں کہنا شراب پی لے، یہ چرس پی لے، فلاں جو ہے بھنگ کا جو ہے وہ ایک دوری پی لے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں صاف ستھرا رہ، دوں تو بھی میری رحمت، نہ دوں تو بھی میری حکمت. یہ ہے دین. اور اسی پہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں لوگوں، 3 ہی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں. ایک تیرا بدن ہے، جان. بنا کہاں سے؟ کیا کھا کے بنانا ہے؟ ساری دنیا کہے گی سب کھا لے، قرآن وحی اور دین کہے گا حلال کھا لے، بے شک تھوڑا کھا. کل 2 جملے پڑھے ہیں، زندگی میں نقش ہو گئے ہیں دماغ پہ، اتر ہی نہیں رہے. لکھا تھا رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے کروڑ گنا بہتر. کرونے کے ایام میں جن کی سانس کتنے سلنڈر ایک دن میں ایک مریض آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آکسیجن کی تنگی نہیں دی، ہوا کی تنگی نہیں دی، پھیپھڑوں کو تنگ نہیں کیا، شریانوں کو اندر مریضوں کو جو ہے وہ سانس کی نالیوں کو تنگ نہیں کیا. رزق تنگ ہے، شکر کر شکوہ نہ کر، کہ اللہ شکر ہے سانس آ رہی ہے آسانی سے. اور دوسرا جملہ لکھا تھا دنیا کی زمین کے اوپر بچھی ہوئی پھٹی ہوئی چٹائی ہسپتال کے نرم گرم گدوں اور بیڈ سے کروڑ گنا بہتر ہے. یہ تیرا رب ہے. شکر کر، جان بنا حلال کے ذریعے، حرام کے ذریعے نہیں. دوسری چیز تیری عزت ہے، عزت اور آبرو اور رشتہ اور نسل چلانے کے لیے حلال ذرائع سے نکاح کر کے یہ صرف دین کہے گا، باقی سب کہیں گے کھلی اجازت، یہ کر لے وہ کر لے، یہاں پابندی ہے دوسرے شہر چلا جا، وہاں پابندی ہے دوسرے صوبے میں چلا جا، ادھر مسئلہ ہے فلاں ملک میں چلا جا. یہ تیسری چیز مال ہے. ساری دنیا کہے گی جیسے مرضی کما لے، قرآن کہے گا، قرآن کہے گا، قرآن کہے گا حرام نہ کمانا. دین کہے گا ملاوٹ کر کے نہ کمانا. دین بولے گا 2 نمبریاں کر کے نہ کمانا. من غشنا فلیس منا، میرا کلمہ پڑھنے والا ملاوٹ کرے وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ میرا نہیں ہو سکتا. یہ دین ہے. پھر قانون نہیں بنانا پڑے گا، پابندیاں نہیں لگانی پڑے گی، پہرے نہیں بٹھانے پڑیں گے، پھر جو ہے وہ سیکیورٹی کیمرے نہیں لگانے پڑیں گے. دل کے چور کو نہیں مارا جائے گا، چور کی ماں کو مارا جاتا ہے. یہ ہے دین. ساڈی مسیتوں نے جتیاں چکڑیاں نہ مکن، جیڑا بیچارہ آوے وہ دی چکی جائے، جیڑا کوئی نواں بندہ آوے وہ دی چکی. اللہ اکبر. بات یہاں آ کے ختم ہو گئی. بڑے بڑے گن مین، سیکیورٹی گارڈ، چوکیدار، خادم مسجد بٹھائے، پھر نوی تو نوی. اسی کیمرے لا کے کنیکشن نہیں کیتا پیچھا سسٹم، لکھ دیا خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہیں. تب سے اللہ کا شکر ہے جوتے ماپتے. جو قوم دنیا سے اتنی ڈرتی ہے قانون کے شکنجوں سے، لیکن وہ قبر سے نہ ڈرے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو گھبرا جائے، اور اسٹیڈیم میں بیٹھے کیمرہ طرف ہو تو اسمائل دے کے اپنی تصویر اچھی بنا لے، لیکن رب کا ڈر دے کر کے وہ اللہ کے خفیہ کیمرے وہ ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا امیج اچھا نہ بنا سکے تو پھر فائدہ کیا؟ یہ ہے تیرا دین، یہ ہے میرا دین، یہ ہے اس کی اصل. یہ جو مشہور ہے نا جی دین بڑی انتہا سکھا دیتا ہے، یہ وہ انتہا سکھاتا ہے کہ جب قبر میں اکیلا اتارے گا، اترا جائے گا تو کیا بنے گا. کل میں اپنے بہنوئی کو جب قبر میں اتار رہا تھا، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی نہیں اتنا دیکھا. کھلی قبر ہے لیکن اندر جو درمیان میں شک تھی اس قدر تنگ رکھی گئی کہ میت اندر اتاری نہیں جا رہی تھی. دل دہل گیا. کیا وجہ ہے؟ کل کو تیرے میرے ساتھ بھی ہونا ہے. یہ اللہ ہے کہ دنیا میں تنگیاں سہ کے بھی آیا تو تیری جنت بنا دے گا تیری قبر کو. یہاں شاہی محلوں میں بھی رہ کے آیا، دین نہیں ہے. اللہ قبر کو تنگ کر کے پسلیوں میں پسلیاں داخل کر کے رگڑ کر کے مار کے سزائیں دے کے عذاب قبر دے کے تیری
رسوائی ایسی کرے گا کہ پھر پوری ہمیشہ کی زندگی تباہی میں بدل جائے گی۔ آئیو لوگوں عقل مند بنے، دین کو لیں، وحی کو لیں، حق کو لیں، حقیقت کو لیں، تاکہ دنیا میں بھی مہنگے بنے، قبر میں بھی مہنگے بنے، حشر میں بھی مہنگے بنے، اور جب جنت میں جائیں تو مہنگے نبی کے ساتھ مہنگی جنت، جنت الفردوس کے اعلیٰ رتبوں کو پا سکے، رب کی رضا مندی کو پا سکے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔